میری ایک ناقابل علم انسان سے ملاقات ہوئی اور اس سے میری بات ہوئی، تذکرہ ہوا روحانیت کے اوپر، تو اس نے مجھے چند باتیں کہیں کہ میرے پاس الحمد شریف کا علم ہے اور سورہ ناس کا علم ہے، اور اس بے علم انسان کو یہ نہیں پتہ کہ اس سے بڑا کیا علم ہے اور سب سے بڑا کیا علم ہے اور کون وہ علم کے بارے میں نشاندہی کرنے والا ہے۔ انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر اسی موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک بار پھر حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ ایک شخص سے میری ملاقات ہوئی جس نے کہا میرے پاس سورہ فاتحہ کا علم ہے اور سورہ ناس کا علم ہے۔ حقیقتاً جس نے یہ بات کری ہے وہ علم کا حامل ہی نہیں، کیونکہ علم اگر کسی شخص کے پاس ہو تو سب سے پہلے اس کے اندر عاجزی آ جاتی ہے، اور جس کے پاس جہالت ہو اس میں عاجزی نہیں، علم کا تکبر آ جاتا ہے، جو کہ اس کی ہلاکت کا سبب بنتا ہے۔ مختصر سی بات ہوئی، میں نے کہا کہ آپ کے پاس کیا علم ہے، تو اس نے کہا میرے پاس سورہ فاتحہ کا علم ہے اور سورہ ناس کا علم ہے، اور یہ بات کہتے ہی اس کے چہرے کے تیور بدل گئے۔ یہ کہنا ہی تھا کہ مجھے سمجھ آ گئی بات کہ بھائی یہ سب سے بڑا جاہل ہے، جبکہ جس کے پاس علم ہوتا ہے اس میں تو عاجزی پائی جاتی ہے۔ تو آؤ سب سے بڑے علم رکھنے والے حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کے بارے میں ہم معلومات کرتے ہیں کہ وہ کتنے علم والے تھے اور ان میں کتنی عاجزی پائی جاتی تھی۔ امام بہقی کا ایک واقعہ کال کر رہا ہوں جس کے تحت آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ دنیا کا سب سے بڑا علم کیا ہے۔ حضرت امام بہقی کہتے ہیں کہ عیسائی عالم تھا جس کے پاس توریت کا علم موجود تھا، اور اس نے توریت میں اتنی مہارت حاصل کی ہوئی تھی کہ واقعتاً وہ بہت بڑا عالم تھا۔ وہ اپنے ایک استاد کے پاس آیا، کہنے لگا کہ استاد میرے پاس بے حد علم ہے، اور اتنا علم ہے کہ جتنا میں چاہتا تھا اتنا ہی علم ہے، لیکن اس سے بڑا بھی کوئی علم ہے جو پوری کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، اور اس کے پاس لوح و مکاں کا علم ہے، تو وہ مجھے بتائیے کہ میں پوری کائنات کا لوح و مکاں کا علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اس کا استاد مسکرایا، کہنے لگا جاؤ نجف کی طرف تم بڑھ جاؤ، وہاں ایک شخص ملے گا جس کا نام ہے علی ابن ابی طالب، اس سے جا کے مل لینا، وہ اس وقت اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ علم رکھنے والا شخص ہے۔ وہ بغیر دیر کرتے ہوئے نجف پہنچا اور حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم سے اس کی ملاقات ہوئی، اور کہنے لگا اے علی، میں نے آپ کا بڑا نام سنا ہے کہ آپ کے پاس بہت علم ہے، یقیناً جس کے پاس پوری کائنات اور کون و مکاں کا علم ہو تو وہ کتنا بڑا عالم ہوگا، تو میں چاہتا ہوں اس پوری کائنات اور کون و مکاں کا علم حاصل کرنا، تو مجھے کوئی طریقہ بتائیے۔ حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ تو قرآن پاک پڑھ، پورا قرآن پاک پوری کائنات کا علم رکھتا ہے۔ وہ ایک عالم تھا، بڑا سمجھدار تھا، کہنے لگا اگر قرآن پاک پوری کائنات کا علم رکھتا ہے تو قرآن پاک کا علم کون رکھتا ہے؟ حضرت مولا کائنات نے فرمایا کہ قرآن پاک کا علم سورہ فاتحہ رکھتی ہے۔ تو اس نے اور اپنا علم استعمال کرتے ہوئے پوچھا کہ تو سورہ فاتحہ کا علم کس کے اندر ہے؟ تو حضرت مولا کائنات نے فرمایا سورہ فاتحہ کا علم بسم اللہ کے اندر ہے، یعنی کہ پورے قرآن پاک کا خلاصہ اور پورا علم سورہ فاتحہ کے اندر ہے۔ سورہ فاتحہ کا خلاصہ اور پورا علم بسم اللہ کے اندر ہے۔ آگے سوال کرتے ہوئے اس نے پوچھا کہ بسم اللہ کا علم کس کے اندر ہے؟ حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا بسم اللہ کا علم بسم اللہ کی با کے اندر ہے۔ آگے وہ سوال کیا کرتا ہے؟ حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم نے خود ہی جواب دے دیا کہ بسم اللہ کا علم بسم اللہ کی با کے اندر ہے، اور با کا علم اس کے نیچے نقطے کے اندر ہے، اور خدا کی قسم وہ با کا بے کا نقطہ وہ میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ حضرت مولا کائنات کا یہ علم تھا اور یہ عاجزی تھی کہ اتنا علم رکھنے کے باوجود بھی اذان ہوتی تھی تو ان کے ہاتھ پاؤں کانپنا شروع ہو جاتے تھے، اور کپ کپی طاری ہوتی تھی، اور ان کی آنکھیں سرخ ہو جایا کرتی تھیں۔ کسی نے پوچھا اے علی ابن ابی طالب، آپ کے ساتھ یہ کیا معاملہ ہوتا ہے؟ جب بھی آپ اذان سنا کرتے ہیں تو کہتے ہیں حضرت مولا کائنات کیا سنتے نہیں، اتنے بڑے بادشاہ کا بلاوا آ رہا ہے، تو میں ڈر اس بات سے جاتا ہوں کہ اس کے آگے کس طرح اپنے آپ کو پیش کروں۔ عاجزی اور انکساری کے عوض میرے ہاتھ پیر کانپنا شروع ہو جاتے ہیں اور میری آنکھیں بھر آتی۔ یہ ہے علم اور یہ ہے عاجزی۔ حقیقتاً جس کے پاس علم ہوتا ہے اسی کے اندر عاجزی پائی جاتی ہے، اور جو شخص اپنا تکبر دکھائے یا پھر کسی بھی علم کو رکھ کر آپ کے آگے اپنے آپ کو کچھ ظاہر کرنے کی کوشش کرے تو یقیناً وہ جاہل ہے۔ اس پورے ویڈیو سے اور اس پورے خلاصے سے آپ کو یہ تو معلوم ہو گیا ہوگا بسم اللہ کتنی بڑی کرامتوں کی حامل ہے، اور حضرت مولا کائنات بسم اللہ کی با کے نیچے لگے نقطے ہیں۔ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں پورے قرآن کا علم سورہ فاتحہ کے اندر ہے، سورہ فاتحہ کا علم بسم اللہ کے اندر ہے، بسم اللہ کا علم بسم اللہ کی با کے اندر ہے، اور انا نقطۃ البائی، یعنی کہ میں اس بسم اللہ کی با کا نقطہ ہوں۔ حضرت مولا کائنات کا فرمان عالی شان ہے۔ تو سب سے بڑا علم سورہ فاتحہ سے بھی بڑا علم بسم اللہ ہے، اور بسم اللہ سے بھی بڑا علم
اس کی با کے اندر موجود ہے۔ اگر علم رکھنے والے شعور والے ہوں تو ان کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ با بھی ایک بہت بڑا علم ہے، اور اس با کے نیچے جو نقطہ ہے وہ بہت بڑا ایک سمندر ہے جس کو حضرت علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ جس نے بسم اللہ کا ورد کیا، جس نے بسم اللہ کو سمجھ لیا، یقیناً اس نے بہت بڑا علم حاصل کرا۔ میرے علم سے، قول سے، فعل سے جو کچھ بھی ہو سکا میں نے آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کری۔ اب آپ لوگوں کا کام ہے ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانا تاکہ اور بھی لوگوں کی رہنمائی ہو سکے۔ کسی قسم کا بھی استخارہ معلوم کرنا چاہتے ہیں، کسی بھی سوال کا جواب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے روحانی چینل کے آفیشیل واٹس ایپ نمبر پہ جائیے اور اپنا سوال لکھ کے بھیجیے، استخارہ پوچھیے اور 1 سے 2 دن میں اس کا جواب حاصل کر لیجیے۔ دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ آپ کا روحانی بھائی محمد فائز شیخ مصطفی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔